السلام علیکم ناظرین، میرا نام شہریار شاہد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کہانی ہے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کی بہت بری حالت ہو رہی ہے، معیشت تباہ کن حالت میں ہو گئی ہے، لیکن حکمران جماعتوں کو اپنی سیر سپاٹوں سے باز نہیں آ رہے ہیں اور وہ اپنے اونچے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں صرف ایک جماعت کے لیے۔ مطلب 13 جماعتیں صرف ایک جماعت کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح دبانے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہیں۔ اس کے لیے وہ الیکشن کمیشن اور مختلف اداروں کا بھی ساتھ لے رہی ہیں، لیکن وہ بری طریقے سے ناکام ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کپتان نے جس طریقے سے اپنی مقبولیت حاصل کر لی ہے وہ آپ کے بھی سامنے، میرے بھی سامنے۔ تو آج موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ میرے ساتھ میرے بہت ہی معزز مہمان موجود ہیں، رضا حیدر صاحب۔ رضا، سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے آئیں تو شریف خاندان جو ہے وہ ایف آئی اے کی نظر میں بڑا کرپٹ تھا، ٹھیک ہے؟ اس پہ بہت سارے کیسز تھے اور ایف آئی اے نے ہی وہ کیسز سامنے لائے تھے۔ تو ابھی اگر میں موجودہ حالت کی بات کروں تو اس پہ جو ہے ایف آئی اے ہی کہہ رہی ہے کہ شریف خاندان جو ہے وہ دودھ کا دھلا ہوا ہے۔ تو یہ کیا جادو ہے؟ دیکھیے شہریار بھائی، بات یہ ہے کہ آپ ہسٹری دیکھ لو، آپ موجودہ صورتحال دنیا کی دیکھ لو۔ ہاں، جو ممالک، جو قومیں ترقی کی ہے نا جنہوں نے، وہ اس لیے نہیں کی کہ وہ بہت دولت مند تھیں، صحیح بلکہ انہوں نے ترقی اس لیے کی ہے کیونکہ ان کے یہاں نظام عدل بہت مضبوط تھا۔ صحیح بات ہے۔ ان کے نزدیک جو تھا وہ قانون سب کے لیے برابر تھا۔ ابھی نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جو ہے مستعفی ہو گئیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی میں عوام کی مزید خدمت نہیں کر سکتی، مجھے احساس ہوا، اس لیے میں ریزائن دے رہی ہوں۔ بالکل اسی صحیح طرح سے ابھی ایک اور کوئی ملک ہے، نام یاد نہیں آ رہا، اس بات۔ کے وزیر اعظم نے معافی مانگی، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنا ہوا تھا صحیح۔ گاڑی کے اندر۔ تو یہ وہ ترقی یافتہ معاشرے ہیں جہاں قانون کا اتنا ڈر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے امریکہ کی ایک علاقے کی پولیس چیف نے صرف اپنا ایک تعارف کرایا تھا، ایک جگہ ان کو روکا گیا اور ان سے لائسنس مانگا گیا، تو انہوں نے کہا میں یہاں کی نا پولیس چیف ہوں اس علاقے کی۔ جی، دوسرے دن ان کو مستعفی ہونا پڑا۔ یہ ہے قانون، اور اس قانون کے تحت جو معاشرے چلتے ہیں، جو قومیں اپنی زندگی گزارتی ہیں، وہ ترقی یافتہ ہوتی ہیں۔ پاکستان ہر لحاظ سے ایک آئیڈیل ملک ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر کئی موسم ہیں، یہ زراعت یہاں پر کی جاتی ہے، یہاں کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کا بڑا نام ہے، یہاں کی فٹ بال جو ہے وہ ہماری پوری دنیا میں مشہور ہے۔ بالکل۔ پاکستان میں 60% لوگ وہ ہیں جو ٹیلنٹڈ ہیں، یہاں پہ 60% لوگ وہ ہیں، 60% سے زائد لوگ وہ ہیں جو کہ یوتھ ہیں، جن کی عمریں 28 سال سے کم ہے۔ یہ ہر لحاظ سے ایک سپر آئیڈیل ملک ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی حالت یہ ہے کہ ہمارا وزیر اعظم کہیں جاتا ہے تو پیسے مانگتا ہے، کسی کوئی اس سے چمکار کے بات کر لے تو اس کا ارادہ فوراً کیا کشکول نکالنے کا ہو جاتا ہے کہ ہمیں پیسے دے دو۔ وہ بھارت سے منتیں ترلے کرتا ہے کہ اس بار ہم جو اپنا سبق سیکھ چکے ہیں اور یو اے ای ہماری جو مذاکرات کرانے میں مدد کرے، اور ہم جو ہے صدقے دل سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں۔ نہیں، وہ آپ کو ایک بات بتائیں، میں یہاں پہ آپ کو روک رہا ہوں کہ کیا وہ وزیر اعظم لگتا ہے جو ہمارے ملک کا وزیر اعظم؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں نا۔ تو ان سب کا ریزن کیا ہے؟ ان سب کا ریزن یہ ہے کہ یہاں قانون اور انصاف امیروں کے لیے غلام اور لونڈیا طوائفوں کا کردار ادا کرتے ہیں، اور غریبوں کے لیے ان کی تو بیچاروں کی دھنیا چوری کر لو، کبوتر چوری کر دو تو ضمانتیں بھی ضبط ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا کہ وہ ایف آئی اے کہ جس نے 4000 صفحات پر مشتمل چالان شہباز شریف کے خاندان کے خلاف جمع کرایا تھا، جس میں 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ، 55,000 ٹرانزیکشن، 100 گواہ موجود تھے، آج وہی ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ جی وہ تو بے قصور ہیں۔ جب تک یہ نظام انصاف اسی طرح کمپرومائز رہے گا، پاکستان کے اندر سے اس سرزمین سے قارون کا خزانہ بھی نکل آئے نا، تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور آپ نے ابھی دیکھا ہی ہوگا کہ انڈیا جو ہے، ہمارے جو وزیر اعظم ہے سو کالڈ، ان کا ایک کلپ بہت جو ہے پیٹ رہا ہے، اور وہ کلپ آپ نے بھی دیکھا کہ مطلب کس طرح پہلے بھی انہوں نے جو ہے نا جگ آسائی کے باعث بنے ہمارے لیے، اور ابھی بھی یہی ہو رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے جو جنگیں ہوئی ہیں اس سے ہمیں ہم نے سبق سیکھا اور یہ کیا وہ کیا۔ مطلب کیا ہے یہ؟ کون یہ اس کو وزیر اعظم کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ بات تو مجھ سے زیادہ جنہوں نے ان کو آفر بھی کر دی دوستوں بالکل والے مودی صاحب کو۔ جی، یہ بات تو مجھ سے زیادہ جنہوں نے ان کو وزیر اعظم بنایا ہے جی، ان کو سمجھنی چاہیے کہ یہ کیا واقعی وزیر اعظم لگتے ہیں۔ ابھی حالیہ جو ایک سروے ہوا تھا جس میں 56% لوگوں نے، عوام نے عمران خان کے حق میں ووٹ دیا، 19% نے نواز شریف،
1% بلاول بھٹو اور 0% جو تھے ہوں، وہ تھے شہباز شریف کے حق میں. یعنی ہوں، اتنی بری پالیسیز. کوئی ایک ایسا شعبہ، کوئی سیکٹر، کوئی صنعت کار، کوئی بزنس مین، کوئی کمپنی، کوئی کارخانہ ایسا نہیں ہے جو شہباز شریف کی پالیسیز سے خوش ہو. ایک کے بعد دوسرا بحران سر پہ کھڑا ہوتا ہے. کبھی دواؤں کا بحران پیدا ہو رہا ہے، کبھی آٹے کا بحران پیدا ہو گیا، LCs بند ہے، پیٹرول کا بھی بحران پیدا ہو جائے گا. 50,000 کا موبائل 80,000 کا مل رہا ہے، امپورٹس بند ہیں. ڈالر کا اصل جو قیمت ہے وہ آپ کے معاشی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ 295 روپے پہ پہنچ گئی ہے. سر بات یہ ہے کہ ان کو ان چیزوں سے غرضی نہیں ہے. یہ تو اپنے کیسز معاف کرانے آئے تھے، وہ انہوں نے معاف کرا لیے. یہ عوام کے لیے تھوڑی آئے تھے. یہ جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں یہ بالکل فیکٹ ہیں، لیکن اصل میں ان کا یہ نیریٹو ہی نہیں تھا، ان کا یہ مقصد ہی نہیں تھا. آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے یہ بات تو آپ کسی بچے سے بھی پوچھیں گے نا، ہوں، کہ آپ صرف کسی بچے کو بھی بول دیں گلی گلی میں چور ہے، اگلا جملہ وہ خود پورا کر دے گا. تو یہ سب جانتے تھے، لیکن جی حیرانگی کی بات ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں جانتے تھے جنہوں نے ان کو بالکل ہم پر مسلط کیا. صحیح. یہ وہ وہ لوگ بھی اس سے وہ ان لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ اپنی ضد اور انا کے چکر میں وہ پاکستان کو کس نہج پہ لے آئیں گے. وہ کہتے تو ہیں عمران خان کے شوکت ترین کو بار بار بھیجا ہوں، کہ بھائی ایسا نہ کریں، معیشت کسی سے نہیں سنبھالی جائے گی، اور آج اس نہج پر پہنچ گئے ہم. اور ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ اتنے برے حالات میں بھی ان کے پریورٹیز کیا ہیں حکومت کی. عمران خان کو نکال دو، عمران ہوں، خان کو نااہل کرا دو، ہوں، عمران خان پر کیس بنا دو. ابھی وہ توشہ جی خانہ ہوتا رہا. اب جب عدالت نے 1947 سے لے کر آج تک کے حساب مانگ لیا تحائف کا، تو کہنے لگے جی وہ تو قومی راز ہے، ہم ڈکلیئر ہی نہیں کر سکتے، ہم دکھا ہی نہیں سکتے. مطلب جس وزیر اعظم کی پالیسیز میں صرف اینٹی عمران خان نیریٹو ہو، جس وزیر اعظم کے نزدیک اگلا الیکشن جیتنے کے لیے مائنس PTI ہونا ضروری ہو، ہوں، وہ وزیر اعظم کیا اس ملک کو ترقی دے گا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اب اسمبلیاں تحلیل کر دی ہیں عمران خان نے، KPK بھی اور پنجاب بھی. اب جو ہے نگراں وزیر اعلیٰ کا چناؤ ہو رہا ہے، تو اس میں نون لیگ نے 2 بندے دیے، جس میں سے ایک احد چیمہ اور دوسرے محسن نقوی ہیں، اور PTI نے بھی دیے. تو اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ الیکشن کمیشن کا اس حوالے سے کیا رول دیکھ رہے ہیں آپ؟ الیکشن کمیشن کا کیا رول ہے؟ مطلب الیکشن کمیشن اگر آپ دیکھیں تو چیف الیکشن کمیشن کے پاس جو معاملہ گیا اس میں انہوں نے اینٹی PTI فیصلہ دیا جو کورٹ سے جا کر چینج ہوا. کوئی 8 سے 10 ایسے فیصلے ہیں جو الیکشن کمیشن نے PTI کے خلاف دیے، اور پھر عدالتوں میں وہ چیلنج ہوئے، اور عدالتوں نے وہ 10 کے 10 یا 8 فیصلے PTI کے حق میں دی. کیوں؟ بالکل یہ رول ہے. یعنی بد کردار ہے اس وقت جو کردار ہے الیکشن کمیشن کا اس پورے معاملے میں. تو میں تو ایمان کی حد تک مجھے یقین ہے کہ جو وزیر اعلیٰ نگراں پنجاب بنے گا وہ محسن نقوی ہوگا یا احد چیمہ ہوگا. اور ان دو کے نام دینے کی بیک بڑی گراؤنڈ، وجوہات ہیں. ان دونوں کا بیک گراؤنڈ بھی بتائیں ذرا آپ. جی، تو ان احد چیمہ کا بیک گراؤنڈ جو زبان زدہ ہمیں، وہ شہباز شریف صاحب کے فرنٹ مین تھے. لیپ ٹاپ اسکیم لے لیں، آشیانہ اسکینڈل اسکیم جو تھی لے لیں، بالکل آمدن سے زائد اثاثوں کا ان پر الزام ہے. اسی تنخواہ 70,000، لیکن جو ان کا بینک بیلنس تھا وہ کروڑوں کا تھا. یہ سب شہباز شریف کے ٹیم کے لیڈ کیا انہوں نے ہر منصوبے میں. صحیح. وہ 3 سال تک نیب کی کسٹڈی میں رہے. اسی طرح محسن نقوی کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر آپ کو زرداری صاحب کے بارے میں کچھ جاننا ہو تو آپ محسن نقوی سے مل لیں. محسن نقوی جب یہ تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی تو زرداری جی صاحب کے پیچھے پیچھے گھومتا تھا. بالکل محسن نقوی پر الزام ہے کہ اس نے بغیر جو لائسنس کے TV چینل چلا رہا ہے. محسن بالکل نقوی کے آپ چینل کی نیوز دیکھیں، 100 میں سے 98% نیوز اینٹی PTI ہوں گی اور فیک ہوں گی. تو صحیح یہ کہہ ان رہے ہیں. دونوں کی جو مشہور ہونے کی وجہ شہرت ہے، وہ اس قسم کے کالے کارنامے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کالے کارنامے سے مجھے کچھ یاد آیا. وہ یاد یہ ہے کہ ابھی سنا تھا کہ 22 جنوری کو مریم نواز جو ہے پاکستان آ رہی ہیں اور وہ کمان سنبھالیں گی. تو لیکن یہ کہ انہوں نے بھی یو ٹرن لے لیا. اسی طرح نواز شریف کے حوالے سے بھی یہی سنا تھا کہ یار وہ واپسی آنے والے ہیں، وہ واپسی آ رہے ہیں، ابو آنے والے ہیں. نہیں، ابو نہیں آئے، ابو کی بیٹی نہیں آئی، باؤجی نہیں آئے، لیکن ان کے چیلے چلے گئے لندن، جیسے کہ رانا ثناء اللہ سمیت دیگر ان کے کارکن. تو اب باؤجی کے بعد جا کے کرنے کیا گئے ہیں؟ یہ بھی سیر سپاٹے کرنے گئے ہی ہوں گے. ہم نہیں کیا ہے، صرف وہ سیر سپاٹے کر رہا ہے. اس کو ملک کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ملک کا دیوالیہ نکلا جا رہا ہے. اسی طرح یہ لوگ بھی سیر سپاٹے کرنے کے لیے لندن چلے آتے ہیں، باؤجی کے بعد ابو 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 کرتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ تو ہمارے عوام کو سوچنا چاہیے. جب دیکھیں، جب آپ کے ملک کا کوئی نہیں سوچ رہا نا تو آپ کو سوچنا ہے. آپ بالکل صحیح اپنے بات ہے. گھر کا نہیں سوچیں گے تو کوئی نہیں سوچے گا. جب یہ عوام جانتے ہیں تو پھر عوام کو 2 طریقے ہیں نا، یا ووٹ یا احتجاج. ووٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی، ووٹ سے تو تبدیلی نہیں آنے والی، کیونکہ جس طرح الیکشن کمیشن کے فیصلے ہیں، جس طرح کی قانون سازیاں کر رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ووٹ سے کوئی تبدیلی آئے گی. دوسرا ہے احتجاج. آپ مجھے یہ بتائیں
کہ ایک ایسا شخص جو کہ 3 بار کا وزیر اعظم رہا ہو لیکن اس کی شکل اور اس کی اعمال اس قابل نہیں کہ وہ پاکستان اس وقت تک اس کے اعمال اس قابل نہیں کہ وہ اس وقت تک پاکستان نہیں آ سکتا جب تک اس کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ ایئرپورٹ سے نکلے گا تو اسے جوتے نہیں پڑیں گے. صحیح بات اس ہے. چکر میں وہ محسن نقوی کو پہلے وزیر اعلیٰ نگراں پنجاب بنائے گا, اس کے بعد وہ اپنے عدالتوں سے کیسز معاف کروائے گا, اس کے بعد وہ 1000 بندوں کی سیکیورٹی کے حصار میں پاکستان آئے گا اور اپنے ہی بھائی کی حکومت پر تنقید کرے گا کہ یہ جو صورتحال ہے یہ میرے بھائی کی کریٹ کردہ ہے, اب مجھے ووٹ دو. اسماعیل کو نکالا, بالکل, اب مجھے ووٹ دو, میں بناؤں گا. اچھا پھر نون لیگ کو بھی دیکھیں نا, ان کی غلامی کی آپ معراج دیکھیے کہ اگر آپ سے ہنا پرویز بٹ صاحبہ سے پوچھا جائے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا, کبھی کہتی ہیں نواز شریف, کبھی کہتی ہیں مریم نواز. وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوگا, کبھی کہتی ہیں جنید صفر, کبھی کہتی ہیں مریم نواز. کہتی ہیں بھائی پنجاب پی ٹی آئی نون لیگ پنجاب کا صدر کون ہوگا, ان سے پوچھیں, کوئی کہتا ہے جی جنید صفر, کوئی کہتا ہے صفدر امان, کوئی کہتا ہے اپنا مریم نواز. مطلب پوری پارٹی ان کے گرد ایوالو کرتی ہے, پوری پارٹی کی جتنی بڑی بڑی پوزیشنز ہیں ان پر انہی کا حق ہے. تو آپ یہ دیکھیں ایسے لوگ جو جمہوریت کے نام پہ اس موروثی سیاست کی انتہا کو پہنچ جائیں, جن کے نزدیک عہدے ان کے سمدھیوں کو, ان کے سمدھی کے نوکر کو, رشتہ دار کو, بیٹوں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو ملیں گے, وہ پاکستان سنبھال سکتے ہیں یا نہیں. اور رہ گئی نواز شریف کی بات, تو نواز شریف اس وقت تک پاکستان نہیں آئے گا جب تک عمران خان کو سیاست سے باہر نہ کر دیا جائے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مجھے تو اتنی شرمندگی ہو رہی ہے کہ اب ملک کا وزیر اعظم اور جتنے بھی کیبنٹ ممبر ہیں وہ ملک کے فیصلے کرنے کے لیے لندن جائیں گے, لندن سے فیصلے سنیں گے اور پھر آئیں گے. مطلب اتنا برا حال ہے پاکستان کا, یہ اس نہج پہ پہنچا دیا ہے پاکستان کو. ناظرین و خواتین و حضرات, رضا آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو ناظرین بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنا ملک بچانا ہے, اپنا گھر بچانا ہے, اپنے لوگوں کو انصاف دلانا ہے, تو اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا. اور وہ چھٹکارا کس طرح حاصل ہوگا؟ وہ روڈوں پہ نکل کے, احتجاج کر کے, ان کو ووٹ نہ دے کر. اور یہ آپ کر سکتے ہیں, آپ کے اندر صلاحیت ہے. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو نئے ویلاگ, نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ نگہبان.